اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ امام مسلم نے اپنی اسناد سے روایت کیا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہی حدیث جو اوپر گزری، کہ جو شخص مجھ سے حدیث نقل کرے اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا، مجھے تمہارے سامنے زیادہ حدیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4۔ سعید بن عبید نے کہا، ہمیں علی بن ربیعہ والبی نے حدیث بیان کی، کہا، میں مسجد میں آیا، اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر گورنر تھے۔ مغیرہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5۔ محمد بن قیس اسدی نے علی بن ربیعہ اسدی سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی، بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے کا جملہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6۔ معاذ بن عنبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا، ہم سے شعبہ سے بیان کیا، انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7۔ علی بن حفص نے شعبہ سے، انہوں نے خبیب سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ ابو عثمان نہدی سے روایت ہے، کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آدمی کے لیے جھوٹ اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔ ابن وہب نے خبر دی، کہا، مالک بن انس نے مجھ سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح و سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 10۔ ابو احوص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ محمد بن مثنیٰ نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا، کہہ رہے تھے، آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں، یہاں تک کہ وہ سنی سنائی بعض باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 12۔
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد